بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں رئیس اقبال پنجاب کالج کبیروالا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم آج حصہ نظم کی آخری نظم جو ہمارے شارٹ سلیبس کا حصہ ہے، 4 نظمیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس نظم کا عنوان ہے تغیر۔ یہ نصاب میں شامل ایک اہم نظم ہے جس کے شاعر ہیں احسان دانش۔ احسان دانش کا تھوڑا سا تعارف میں نے لکھ دیا ہے۔ احسان دانش کو شاعر مزدور بھی کہتے ہیں۔ اس کو شاعر مزدور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عملی طور پر مزدوری کو اپنایا پیشے کے طور پر۔ یہاں میں نے کچھ لکھے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اینٹیں بھی ڈھوئی، معماری بھی کی، چوکیداری بھی کی، اور ساتھ ساتھ وہ ایک کالج کے اندر چپڑاسی کی نوکری بھی کرتے رہے۔ تو اس لیے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی جاری رکھا۔ ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب ہے، ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی ہے اور ایک حرکت پذیری کا عمل دکھائی دیتا ہے، اور بالکل وہی عکس جو ان کی زندگی کا ہے ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ آپ کے سلیبس میں جو نظم شامل کی گئی ہے اس کا عنوان ہے تغیر۔ تغیر کسے کہتے ہیں؟ تغیر کا مطلب ہے تبدیلی، یا حرکت پذیری کے عمل کو تغیر کہتے ہیں، انقلاب کو بھی تغیر کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز جو کہ ٹھہر جاتی ہے اس کو ہم جمود کہتے ہیں، رک جانا کہتے ہیں۔ جمود کی الٹ تغیر کہلاتی ہے، کہ جس کے اندر رکاوٹ نہ ہو، جو رکے نہ، جو مسلسل سفر میں رہے، جو حرکت پذیری کے عمل میں رہے۔ اب چونکہ شاعر کی اپنی زندگی بھی اسی طرح سے گزری ہے، اس نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اس نظم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ وہ ہر فرد کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر صرف وہ اس بات کو اپنا لے اور اس کائنات سے وہ کچھ سیکھ لے، کائنات چونکہ تغیر سے گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کا بنیادی اصول ہی تغیر کے اندر رکھا ہے، اگر اس نقطے کو انسان سمجھ لے، لوگ سمجھ لیں، تو ان کی زندگی بڑی شاندار ہو سکتی ہے، وہ زندگی میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نظم کا عنوان کیا ہے؟ تغیر، یعنی حرکت پذیری۔ آپ اس کو انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، روانی بھی کہہ سکتے ہیں، بدلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مختلف معنی ہیں اس نظم کے، اور اس نظم کے اندر حالانکہ شاعر کی اپنی زندگی کا عکس نظر آتا ہے، لیکن ہر فرد اس سے اپنے لیے اپنی زندگی کے حساب سے سبق لے سکتا ہے۔ شاعر نے اس نظم کے اندر فطرت کی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اپنے ایک دوست کو پکار کر کہہ رہا ہے، ایک نظم ہے، چونکہ ہر شعر نظم کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابتدا کے اندر اس نظم کے اندر وہ پکار کر کہتا ہے کہ تبدیلی ہے کیا، تغیر کسے کہتے ہیں، اور پھر بہت ساری فطرت کے اندر سے، کائنات کے اندر سے مثالیں دینے کے بعد آخر میں یہ ثابت کر دیتا ہے کہ زندگی دراصل تغیر کو ہی کہتے ہیں۔ جمود دراصل موت کا دوسرا نام ہے، رک جانا، ٹھہر جانا، اپنے آپ کو ایک جگہ پر یکجا کر لینا، ٹھہر جانا یا حالت سکون میں آ جانا، اس کو موت کہتے ہیں، اور تغیر سے ہی زندگی ہے، اس لیے انسان کو تغیر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ میں نے یہاں پر حوالے کے شعر لکھے ہوئے ہیں، آپ اس نظم کے اندر جہاں سے مرضی شعر آ جائے، 2 اشعار آتے ہیں تشریح کے لیے، آپ اس میں سے کوئی 4 یا 5 آسان شعر جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں سلیکٹ کر کے حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ میں نے نظم کے شعر اس لیے نہیں لکھے کیونکہ آپ کے سامنے کتاب رہے گی تو ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ پہلا شعر جو کہ مطلع کا ہے، اس کے اندر شاعر کہتا ہے کہ اے ہم نشیں، ہم نشیں، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اے میرے پاس بیٹھنے والے۔ ہم نشیں دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر اپنے دوست کو پکار کر کہہ رہا ہے، دراصل شاعر سارے انسانوں کو پکار کر کہہ رہا ہے، شاعر ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے، شاعر سارے افراد کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ میری بات کو غور سے سنو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے ہم نشیں، کلام میرا لا کلام ہے۔ کلام یعنی میری باتیں، میری شاعری، کلام سے مراد شاعر کی شاعری ہے۔ کہتا ہے میری جو شاعری ہے وہ لا کلام ہے۔ لا کلام سے مراد ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ بالکل سچ پر مبنی ہے۔ سن، وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے ہمنشیں، اے میرے دوست، میری جو شاعری ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شاعری دراصل اس کی اپنی زندگی کا نچوڑ ہے۔ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ اس سے خود گزر چکا ہے، اس لیے وہ سارے انسانوں کو ایک درس دیتا ہے، ایک ہدایت دیتا ہے کہ جو تجربہ میں نے کیا ہے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ یہ تو میری شاعری، میری زندگی کا تجربہ ہے، یہ میں مشاہدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، میری شاعری کے اندر شک و شبہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے سن، کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سارے افراد کو کہ سنو، زندگی تغیر پیہم کا نام ہے۔ پیہم کہتے ہیں مسلسل،
تغیر حرکت پذیری، کہ جو زندگی ہے، زندگی کی اس نے تعریف کر دی ہے اس دوسرے مصرعے کے اندر، اس شعر کے دوسرے مصرعے کے اندر زندگی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی ہے کیا، زندگی کہتے کسے ہیں؟ زندگی دراصل مسلسل حرکت پذیری کا نام ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ رک جانا، سکون میں آ جانا، ٹھہر جانا، اپنی زندگی کے اندر جمود کو شامل کر لینا، یہ موت ہے۔ تو پھر زندگی کیا ہے؟ زندگی موت کی الٹ ہے۔ زندگی مسلسل حرکت پذیری کا نام ہے، ٹھہرنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ تو اس پہلے شعر کے اندر شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ اے میرے دوستو، میرا جو کلام ہے، میری جو شاعری ہے، یہ بڑے کام کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ میرے تجربات کی روشنی میں بیان کی ہوئی شاعری ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی مسلسل تبدیلی کو کہتے ہیں۔ دوسرے شعر کے اندر پھر وہ مثالوں کے ساتھ باقی اشعار کے اندر وہ وضاحت کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ کس طریقے سے کائنات تغیر کے عمل سے گزر رہی ہے۔ مثلا پہلی مثال وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے راتوں کو ہے سحر کی، سحر سویرے کو کہتے ہیں، صبح کو کہتے ہیں، تجلی نور کو کہتے ہیں، راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، یعنی ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور رات کے ختم ہونے کا صبح انتظار کرتی ہے، اور اس کوشش میں ہوتی ہے کہ جلدی سے رات کی تاریکی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اسی ترتیب سے چلایا ہوا ہے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے اوقات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ رات ہوتی ہے، پھر صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ ترتیب اسی طریقے سے چل رہی ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر ٹھہراؤ نہیں ہے۔ نہ ہمیشہ کے لیے سحر رہتی ہے، نہ ہمیشہ کے لیے رات رہتی ہے، نہ ہمیشہ کے لیے دن رہتا ہے، نہ ہمیشہ کے لیے شام رہتی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پوری کائنات کا نظام ہی تغیر کے اندر سے گزر رہا ہے، اور یہی اس کائنات کی زندگی ہے۔ تو راتوں کو سحر کی تجلی کا انتظار ہوتا ہے، اس کوشش میں ہوتی ہیں راتیں کہ جلدی سے وہ صبح میں تبدیل ہو جائیں، ان کے اندر بھی سکون کی کیفیت نہیں ہے۔ اور ہے ہر صدا، صدا کہتے ہیں آواز کو، فراق جدائی خاموشی میں بے قرار، ہر آواز کے پیچھے خاموشی ہے۔ جب سکوت طاری ہو جاتا ہے، جب خاموشی ہر طرف چھا جاتی ہے تو اس کے بعد شور آتا ہے، اور جب بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو اس کے بعد خاموشی ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی طوفان آنے والا ہوتا ہے، جب آندھی آنے والی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کائنات میں ہر جگہ جہاں جہاں وہ آندھی کا سامان بننے والا ہوتا ہے، ایک سناٹا چھا جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک شور برپا ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات کا ایک نظام ہے کہ ہر خاموشی کے پیچھے آواز ہے، اور ہر آواز کے پیچھے خاموشی ہے۔ یہ ایک دوسرے کی جدائی میں بے قرار ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو پکارتی ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ آواز خاموشی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور خاموشی آواز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس رد و بدل سے، اس تغیر سے، اس حرکت پذیری سے اس کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو اس دوسرے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ راتوں کی جگہ صبح لے لیتی ہیں، صبح کے بعد شام، دوپہر ہوتی ہے، اور آوازوں کے بعد خاموشی، اور خاموشی کے بعد آواز ہے۔ اسی طریقے سے موسموں کا تبدیل ہونا بھی ہمیں تغیر کے بارے میں بتاتا ہے۔ سوئے خزاں یعنی خزاں کی طرف، سوئے طرف، خزاں کی طرف بہار گلستان روانہ ہے، کہ ابھی اگر اس جگہ پر خزاں کا موسم چل رہا ہے تو بہار کا موسم اس طرف جا رہا ہے۔ خزاں ہمیشہ نہیں رہتی، نہ بہار ہمیشہ رہتی ہے، یہ دونوں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موسم بنائے ہیں، نہ ہمیشہ کے لیے گرمی ہے، نہ ہمیشہ کے لیے سردی ہے، نہ ہمیشہ کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے، نہ ہمیشہ کے لیے خزاں کا موسم ہوتا ہے، بلکہ موسموں کی تبدیلی سے، ان کے معتدل رہنے سے، ان کے رواں رہنے سے ہی اس کائنات کا وجود ہے۔ وہ جگہیں دنیا کے اندر جہاں پر ہمیشہ کے لیے سردی رہتی ہے، وہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں جہاں پر زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہاں پر زندہ رہنا، زندگی کی علامتیں بہت کم ہیں، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں موسم معتدل ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں زندگی کا وجود زیادہ ہے۔ تو زندگی کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کائنات کی ایک مثال یہ بھی شاعر لے رہا ہے کہ موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک جگہ نہیں رکتے۔ خزاں کے بعد بہار کا موسم آتا ہے، اور ہر برگ کہتے ہیں پتے کو، سکوت خاموشی، سراپا سر سے پاؤں تک، یعنی مکمل فسانہ ہے۔ فسانہ کہتے ہیں کہانی کو، کہ ان پتوں کی خاموشی بھی ایک داستان سنا رہی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آندھی آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، اور ان میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی اور شور پیدا ہوگا۔
اسی طریقے سے وہ کہتا ہے نکہت کی یہ کوشش، نکہت کہتے ہیں خوشبو کو، خوشبو ہمیشہ پھول کے اندر نہیں رہتی، اور اسی لیے پھول کو ہم اچھا سمجھتے ہیں یا اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر خوشبو بے قرار ہوتی ہے۔ نکہت کی یہ کوشش ہوتی ہے، خوشبو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پھول سے نکلے اور نکلنے کے بعد بہت دور تک پھیل جائے، ہر جگہ پھیل جائے، اور یہی اس کی زندگی کی علامت ہے۔ خوشبو جب تک ہوا کے دوش پر پھیلتی رہتی ہے اس کی زندگی اس کی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جاتی ہے، جب وہ نکل نہیں سکتی پھول کے اندر سے، اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو ہر پھول کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوشبو کو دائیں سے بائیں بکھیرتا رہے۔ موسم کی یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو، اس کا پچھلے شعر کے اندر ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز تغیر کے عالم میں ہے، تبدیلی کے عالم میں ہے، موسم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، خوشبو بھی نکلتی ہے اور ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اور ان میں تغیر کی فضا باقی ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی سب سے شاندار مثال ہم چاند اور سورج کی لیتے ہیں۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور ایک مقررہ سمت سے ہوتا ہوا غروب ہو جاتا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد، سورج نے ایک دن کی چھٹی نہیں کی۔ چاند بالکل اسی طریقے سے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، چاندنی پھیلاتا ہے، اور پھر ایک مقررہ وقت پر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کائنات کی روانگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں دن اور رات ایک ترتیب کے ساتھ ایک اچھے انداز میں بدلتے رہتے ہیں۔ سورج اور چاند کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں ہمیشہ سفر میں رہیں، کیونکہ اگر وہ جمود میں آ گئے، اگر ان کی حرکت بند ہو گئی، انہوں نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا، تو اس کائنات کا یہ خاتمہ ہوگا، یہ کائنات نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے ذمے یہ کام لگایا ہوا ہے کہ آپ نے مسلسل سفر میں رہنا ہے، اور وہ اسی چاند اور سورج کی وجہ سے ہی وہ شعر کہتا ہے کہ بے رنگیوں میں خالق کے شام و سحر رہیں۔ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے، دنیا کی جو خوبصورتی ہے، یہ چاند اور سورج کی روشنی سے ہوتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دنیا کی رنگینیاں، شام، صبح، پھولوں کا دکھانا اور مختلف رنگوں کا ہمیں نظر آنا، یہ سورج کی ہی بدولت ہوتا ہے۔ پھر شام کے وقت اور رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، صبح کے وقت اور رنگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کائنات کی خوبصورتی بھی اس چیز سے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ چاند اور سورج کے یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر حرکت پذیر رہ کر اس کو خوبصورت بناتے رہیں۔ اب دیکھ لیں، شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، کہ پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو چکے ہیں، تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ جب انسان نے اس روئے کائنات پر اپنا سفر شروع کیا تھا تو وہ بالکل آج کی طرح نہیں تھا۔ پتھروں کے اندر رہ کر وہ زندگی گزارتا تھا، اس کے کھانے کے یہ اطوار نہیں تھے، اس کے پاس یہ تہذیب اور ثقافت، اس کے پاس رہنے کے لیے خوبصورت محلات اور پہننے کے لیے خوبصورت کپڑے، کھانے کے لیے اچھی غذائیں نہیں تھیں۔ یہ سارا سفر اس نے آہستہ آہستہ تغیر کی مدد سے کیا ہے، انقلاب کی مدد سے کیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی جو واقع کی ہے، ایک نسل کی کامیابی کو اس نے دوسری نسل تک منتقل کیا، دوسری نسل نے اس انقلاب کو اگلی نسل تک منتقل کیا، تو آج انسان اس مقام تک پہنچا ہے۔ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو نہ ایسے شہر تھے، نہ ایسے بیاباں تھے، نہ ایسے جنگل تھے۔ ہر جگہ پر تبدیلی واقع ہو چکی ہے اور واقع ہو رہی ہے۔ آگے چل کر ان شہروں کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، یہ دنیا کس روپ میں آتی ہے، یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ ابھی تک اس کائنات نے اپنا سفر جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ محفل میں بھی انقلاب واقع ہوا ہے، لوگوں کی محفلیں بھی بدلی ہیں، لوگوں کی خاموشیاں بھی تبدیل ہوئی ہیں، ہر چیز کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے۔ تو پہلے شعر کے اندر شاعر نے کہا تھا کہ جو میرا کلام ہے، جو میری باتیں ہیں، یہ فضول نہیں ہیں، یہ بڑی بہترین باتیں ہیں، بغیر شک و شبہ والی باتیں ہیں۔ پھر اس نے کائنات کے اندر سے ہی مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ اس کائنات کا وجود بھی دراصل تغیر کی وجہ سے ہے، تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ اب آخری شعر کے اندر وہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، وہ کہتا ہے اب مجھے بتاؤ اس دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں زندہ بھی ہوں اور اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاس وہ ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہے، کیا ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ دنیا کے اندر ہم کہیں کہ یہ زندہ بھی ہے اور اس میں تغیر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، نو یعنی نئی تبدیلی، اس دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو تبدیلی کے حصے میں سے نہ گزر رہی ہو، جو تبدیل نہ ہو رہی ہو، جو تغیر میں نہ ہو؟
اس بزم میں یعنی اس دنیا میں اس محفل میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ کہتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس دنیا میں کسی کو سکون حاصل نہیں ہے، ہر چیز نے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر بھی ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس دنیا کی ریت ہے، اس دنیا کا یہ قانون ہے کہ انہی قوموں نے ترقی کی ہے، وہی افراد کامیابی کے زینے پر چڑھتے ہیں اور اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں کہ جو مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر سکون کو آنے نہیں دیتے، جو اپنی زندگی کے اندر روانگی رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر مسلسل بدلاؤ رکھتے ہیں۔ حوالے کے طور پر میں نے یہاں پر کچھ شعر لکھ دیے ہیں۔ مثلاً پہلا شعر ہے، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب، انقلاب و انقلاب۔ دیکھ رفتار انقلاب فراق، کتنی آہستہ اور کتنی تیز، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ آپ یہ شعر حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں، رہے گا سلسلہ یوں ہی قیامت تک، خدا نے ہے بنائی کائنات اپنی، یعنی قیامت تک اس میں تبدیلی واقعہ ہوتی رہے گی۔ عجب بے قراری چھائی ہے دلوں میں، ہر ایک منتظر ہے یہاں کچھ تو بدلے، بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، یہی قانون ازل سے ہے، ابد تک جاری رہنا ہے، یہ سورج چاند تارے بھی بہت مصروف ہوتے ہیں۔ اور آخری شعر حوالے کا آپ لکھیں گے، خزاں ہو یا بہار آئے، کہانی موسموں کی ہے، کوئی آتا کوئی جاتا، کوئی پہلے کوئی پیچھے۔ تو یہ حوالے کے طور پر آپ، کیونکہ پوری نظم کے اندر شاعر نے تغیر کی بات کی ہے، تبدیلی کی بات کی ہے، مسلسل چلنے کی بات کی ہے، اور بہترین انداز میں اس کائنات کے اندر سے مثالیں اپنی اس نظم کے اندر پیش کر دی ہیں۔ یہ نظم جیسے کہ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے ہمارا اس سیشن کا آخری لیکچر تھا۔ ہمارے پاس حصہ نظم مکمل ہو چکا ہے، حصہ غزل میں ہمارے پاس 2 غزلیں باقی ہیں، اسی طریقے سے سبقوں کے اندر ہمارے پاس 2 سبق باقی ہیں جو کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔